عیون اخبار رضا، شیخ صدوق، عیون اخبار رضا۔ امام علی رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم، اور قول نقل کر رہے ہیں چھٹے امام کا، 8ویں مولا قول نقل کر رہے ہیں چھٹے مولا، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عاقبت بخیر ہو جائے، خاتمہ خیر پر ہو، آخرت خیر پر ہو، یعنی صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں، کمال یہ ہے کہ موت بھی خیر پر ہے۔ نماز صلاۃ میت میں کیا کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا اس کے متعلق الا خیرہ، سوائے اس کے کہ یہ خیر پہ تھا۔ یہ خیر عمل کا خیر نہیں ہے، یہ خیر ولایت علی بن ابی طالب کا خیر ہے۔ عمل کا پتہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ خیر کہتے ہی ولایت اہل بیت۔ امام علی رضا کا چاہتے ہو کہ اگر تمہارا خاتمہ خیر پر ہو، موت خیر پر آئے۔ دیکھیے انسان کی زندگی کا سب سے بڑا جو ہدف ہے وہ یہ کہ اس کی موت خیر کے اوپر آئے۔ زندگی اگر پوری اچھی گزر جائے اور خاتمہ خیر پہ نہ ہو تو خسارہ دنیا والآخرہ ہے۔ اب امام رضا آپ کو فارمولہ دے رہے ہیں کہ یہ 4 کام اگر کر لو تو تمہارا خاتمہ بخیر ہو جائے گا۔ جو اس طریقے سے بیان کرے اسی کو امام معصوم کہتے ہیں۔ کہا یہ 4 کام کر لو تو موت خیر پر آئے۔ پہلا کہا اللہ کے حق کی تعظیم کرو۔ اللہ کے حق کی تعظیم یعنی کیا معنی؟ کہ جو اللہ نے تمہارے اوپر حقوق جن کے واجب کیے ہیں ان حقوق کا احترام کرو۔ والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ساتھیوں کے حقوق، صلہ رحمی کرنا، یہ سب کون سے حقوق ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر واجب کیے؟ کہا جو اللہ نے حقوق تمہارے اوپر واجب کیے ان کا احترام کرو۔ احترام سے مراد یہ کہ اگر انسان اپنی کوشش کرے کہ اس کو انجام دے، اس کو ہلکا نہ لے، یہ ہے بے احترامی کرنا، اس کا احترام کرو۔ دوسرا، اللہ کی وہ نعمتیں جو تم حلال طریقے سے کماتے ہو اسے حرام راستے میں خرچ نہ کرو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ باتیں بھی ضروری ہیں۔ کیا ہو گیا؟ اس کا معنی صرف حلال کمانا کافی نہیں ہے، حلال کو حلال راستے پہ خرچ کرنا کمال ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یعنی اگر پیسہ تو حلال سے کمایا لیکن خرچ حرام راستے میں ہو گیا تو وہ حلال سے کمایا ہوا پیسہ بھی حرام ہو جائے کیونکہ خرچ حرام راستے میں ہو گیا۔ تو امام نے کہا اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عاقبت بخیر ہو، خاتمہ خیر پر ہو، تو پہلا کام اللہ کے حق کی تعظیم کرو۔ دوسرا کام اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں خرچ نہ کرو بلکہ حلال راستے کے اوپر خرچ کرو۔ تیسری چیز، اللہ کے حلم کو دیکھ کر دھوکہ مت کھا جانا اور گناہ پہ ڈٹ مت جانا۔ اللہ حلیم ہے نا، وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، سزا دینے میں عجلت نہیں کرتا۔ تو ایسا نہ ہو کہ اگر وہ رسی دراز کر رہا ہے تو تم گناہ پہ ڈٹ جاؤ۔ اس کے حلیم ہونے کی وجہ سے اپنے گناہوں پر ڈٹ مت جانا کیونکہ وہ حلیم ہے، وہ سزا میں تاخیر کرتا ہے۔ بس یہ تیسری چیز آ گئی۔ اب چوتھی چیز کہ جو ہمارا ذکر کرتا ہے، جو ہمارے ذکر سے منسوب ہے، اس کا احترام کرو۔ یہ سنانے ہی کے لیے ساری زحمت دی تھی آپ کو۔ امام رضا، عیون اخبار رضا، جس کو حوالہ چاہیے لے لیں مجھ سے۔ 4 چیزیں ہو گئیں، ریپیٹ کر دوں نا کیونکہ یہ چیزیں وہ ہیں جو دیوار پہ لکھ کے لگانے والی چیزیں ہیں۔ مائیں بچوں کو یاد کرائیں سبق کے طور پر۔ پہلی چیز، اللہ کے حق کا، جو حق اللہ نے تم پہ رکھا اس کا احترام کرو، اس کی تعظیم کرو، رسپیکٹ کرو، اس کی اہمیت کو جانو، کم اہمیت نہ سمجھو۔ دوسری چیز، اللہ کی نعمتوں کو حلال راستے میں خرچ کرو، نافرمانی میں خرچ نہ کرو۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز، اللہ کے حلیم ہونے کی وجہ سے اپنے گناہوں پر ڈٹ مت جاؤ۔ چوتھی چیز، جو ہمارے ذکر سے منسوب ہے اس کا احترام کرو۔ امام رضا کہہ رہے ہیں خاتمہ خیر پہ نہیں ہوگا اگر ماتمی کی توہین کی، خاتمہ خیر پہ نہیں ہوگا اگر عزادار کی توہین کی، موت خیر پہ نہیں آئے گی اگر کسی عزادار کو کمتر جانا۔ جو منسوب ہے ذکر سے، بانی مجلس منسوب ہے یا نہیں، آپ منسوب ہیں یا نہیں، یہ فرش اعضا جس نے بچھایا ہے منسوب ہے یا نہیں، کہ جو بھی ہمارے ذکر سے منسوب ہے اس کا احترام کرو۔ پھر امام رضا کہ اگر اس کی نیت میں کوئی کمی ہے تو وہ ہم دیکھ لیں گے، تم ہیڈ ماسٹر مت بنو۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اس کی نیت میں کمی ہے ہم دیکھ لیں گے، آپ زیادہ خلیفہ نہ بنے۔ وہ کہتے ہیں نا خلیفہ گیری نہ کرو، امام رضا بھی خلیفہ گیری سے روک رہے ہیں۔ اگر اس کی نیت میں کمی ہے ہم دیکھ لیں گے، اب جانے وہ جانے، تم کون ہو، وہ رہے ہو، تمہارا کیا حق ہے کہنے کا کہ صاحب دیکھیے بڑی شو بازی کرتے ہیں مجلس میں، خاتمہ خیر پہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھے دنیا یہ بات، اگر عزادار کی توہین، نصیحت اور ہے توہین اور ہے۔ ہاں اگر کہیں پہ نصیحت کا پہلو ہے نصیحت کیجئے، توہین کا حق نہیں ہے، کسی کی نیت پہ شک کرنے کا حق نہیں ہے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس کا احترام کرنا لازم ہے، اگر اس کی نیت میں کوئی کمی ہے تو وہ ہم دیکھ لیں گے، ہم جانے وہ جانے۔ تم اگر
اس کی نیت کو پازیٹو سمجھو گے اور مجلس میں جا کے شریک ہوگے تو تمہیں تمہارا اجر ملے. اس کی نیت میں کمی ہوگی اس سے ہم خود پوچھ لیں گے. تو آپ کسی کی نیت پہ اپنا حکم جب لگاتے ہیں نا، ارے صاحب دیکھیے یہ تو سوشل گیدرنگ کے لیے مجلس کرتے ہیں، آپ کا اجر ضائع ہو جائے گا. امام تو اس سے جو پوچھیں گے وہ تو پوچھ لیں گے بعد میں، آپ کا اجر گیا اور خاتمہ خیر پر نہیں ہے. امام رضا فرما رہے ہیں، حوالہ مجھ سے لے جائے جس کو چاہے. احترام کرو، ذکر کا احترام. ذکر کیا؟ انتظام کرنے والوں کا احترام، عزاداروں کا احترام، ماتمیوں کا احترام. کسی کو کمتر نہ سمجھو. نہ معلوم امام کی بارگاہ میں کس کا عمل قابل قبول.